اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چوتھے جمعے کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد اور مجرب ہے۔ اس عمل کے بہت سے فوائد و برکات ہیں۔ اگر آپ ایک ہی دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرب الہی حاصل ہوگا، یعنی آپ کو محبت الہی حاصل ہوگی، اور جس شخص کو محبت الہی حاصل ہو جائے تو وہ شخص دنیا آخرت میں کامیابی ہی پاتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں، یعنی تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں اور تمام بری خواہشات سے دور رہیں، تمام برے خیالات سے محفوظ رہیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو ماہ سفر کے چوتھے جمعے کو ضرور کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے برے خیالات سے، بری خواہشات سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں وہ مغفرت کا حقدار ٹھہرائے، جنت کا حقدار ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا نام بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کر دے، تو وہ لوگ اس عمل کو نماز جمعہ کے بعد ضرور کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر خلوت میں، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر، الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد یا اللہ یا غفار، اللہ کے ان صفاتی نام کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، اس وظیفے کو مکمل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں اور رو کے دعا مانگیں۔ آپ نے یا اللہ یا غفار کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اللہ کے ان صفاتی نام یا اللہ یا غفار کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اللہ سے خلوص دل سے مانگنی ہے، سچے دل سے مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرانا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام نیک و صالحہ لوگوں میں شمار کر دے، نیک لوگوں کے زمرے میں داخل کر دے اور بروز قیامت سیدھا جنت میں داخل کرے۔ اسی طرح آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک دعا کو ضرور سنے گا اور دعا کو قبول ضرور فرمائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے تو رب تعالیٰ اس کے تمام گناہ ضرور معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو جوانی کی توبہ اور جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ تو آپ اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور معاف کرے گا، آپ کو ضرور بخشے گا اور آپ کی آخرت کو بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سامعین، ہم تمام مسلمانوں کو نیک کر دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔